بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھیں۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی۔ حضرت فاطمہ کی دو مشہور بیٹیاں تھیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف نبی کریم کی نواسی تھیں بلکہ وہ ایک عظیم المرتبت دیندار، بہادر اور صاحب علم خاتون بھی تھیں۔ ان کی تربیت نبی کریم، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے عظیم ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق، ایمان اور علم میں بچپن ہی سے ایک خاص نکھار تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار اور دینی غیرت نمایاں تھی۔ وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہایت وسیع و بلیغ انداز میں بات کیا کرتی تھیں اور اپنی بات کو دل میں اتار دینے والے انداز میں بیان کرتی تھیں۔ وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی، قرآن کی تعلیمات سے واقف اور شریعت پر عمل کرنے والی عورت تھی۔ جب کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا۔ ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے کئی افراد شہید کر دیے گئے، مگر اس دلخراش منظر کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر، ضبط اور حوصلے کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے نہ صرف اہل بیت کے بچوں، عورتوں اور قیدیوں کی دیکھ بھال کی بلکہ ہر لمحہ دین اور اہل بیت کی حفاظت بھی کی۔ انہوں نے نہ صرف اہل بیت کے قافلے کربلا سے قیدیوں کی صورت میں کوفہ اور پھر یزید کے دربار میں دمشق لے جایا گیا، تب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بے مثال خطابت کے ذریعے ظالموں کو للکارا۔ یزید جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں جہاں عام لوگ خوف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے الفاظ میں اسلام کی سربلندی اور حق گوئی کا علم پلٹا کہ سب حیران رہ گئے۔ ان کے الفاظ میں اللہ پر یقین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر فخر اور ظلم کے خلاف اعلان حق تھا۔ انہوں نے یزید سے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ خدا کی قسم، تو نے ہماری عزت کو پامال نہیں کیا اور نہ ہی تو نے اللہ کی حجت کو مٹا دیا۔ وہ بغیر خوف کے باوقار انداز میں بولی۔ ان کی آواز میں وقار تھا، لہجہ پر عزم تھا اور الفاظ ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اور درود و سلام ہو میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے یزید، کیا تو نے یہ سمجھا کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا اور اللہ کی نعمتیں تیرے لیے وسیع ہو گئیں؟ تو خوشی سے جھوم رہا ہے یہ سمجھ کر کہ تو غالب آ گیا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور تجھے ذلت۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تو نے ہمارے مردوں کو شہید کیا اور ہمیں قیدی بنا کر دربار میں پیش کیا، مگر سن لے، تو نہ ہمارے مقام کو گرا سکا، نہ ہمارے دین کو مٹا سکا۔ ہمارے خون سے حق کی آبیاری ہوئی ہے اور تاریخ گواہ بنے گی کہ ہم ظالم نہیں، مظلوم تھے۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو نے سمجھا کہ زمین آسمان تجھے سلام کریں گے؟ نہیں، جو تو نے کیا وہ ایک ظلم تھا اور اللہ اس ظلم کا حساب لے گا۔ ہم نے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے پیارے راہ خدا میں قربان کیے اور ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ فخر ہے کہ ہم نے دین کے لیے قربانی دی۔ اس تقریر نے دربار کے ماحول کو بدل دیا۔ لوگ جو پہلے یزید کی باتوں پر خوش ہو رہے تھے اب خاموش اور نادم ہو گئے۔ یزید کا غرور ٹوٹنے لگا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں نے لوگوں کے دل ہلا دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ تقریر تاریخ میں وہ چراغ بن گئی جو رہتی دنیا تک حق، صبر اور دین غیرت کا راستہ روشن کرتا رہے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک نہایت پاکیزہ، باعزت اور باوقار خاتون کی زندگی تھی۔ وہ اہل بیت کی فرد تھیں جنہیں نبی کریم نے جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں پروان چڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کا کردار، ان کا انداز گفتگو، ان کی حیا اور ان کی عبادت، سب میں اہل بیت کا رنگ نمایاں تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ طلب کیا۔ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے سے گریز کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ایسا ہو جہاں دین، علم اور اخلاق سب کا بہترین امتزاج ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا،
میں اس نکاح کا خواہاں اس لیے ہوں کہ رسول اللہ سے میرا رشتہ مزید قریب ہو جائے اور ان کے خاندان سے میرا تعلق جڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پر رضامندی ظاہر کر دی اور یہ نکاح سن 17 ہجری میں مدینہ منورہ میں عمل میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح میں مہر میں حق ادا کیا جو کہ اہل بیت کی عزت کے مطابق تھا۔ نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک باعزت اور سادہ زندگی گزاری۔ وہ نہایت ادب، محبت اور دینی ماحول میں رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کرتی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ ان دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر تھا۔ زید نہایت ہی نیک، عبادت گزار اور شریف طبیعت کے حامل تھے۔ چہرے پر نبی کریم کی جھلک دکھائی دیتی تھی، جیسا کہ بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہیں اور پھر مدینہ منورہ ہی میں وفات پائی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔